حالت یہ ہے ملک پہ حملے کا خطرہ ہے، اور حملے کا خطرہ اتنا کبھی بھی نہیں تھا، ہمیشہ تھا۔ حقیقی خطرہ ہے، حقیقی ہے۔ دیکھیں نا، وزیر خارجہ کے بارے میں آپ یہ تو کہہ سکتے ہیں کہ وہ بہت کمپیٹنٹ نہیں، وہ غیر سنجیدہ تو نہیں ہو سکتے۔ ابو ظہبی میں کیوں پریس کانفرنس کی؟ آپ کو پتہ ہے جو معلومات اب کہاں سے آتی ہیں؟ جیسے ہانگ کانگ میں تھا فائیو آئیز، جیسے اور بہت سے انہوں نے اڈے بنائے، دیکھیں نا اب انٹیلیجنس اس طرح نہیں ہوتی، لوگوں کو اس کا علم نہیں ہے کہ اب انٹیلیجنس کا نظام کیا ہے۔ ہانگ کانگ سے روس کی جاسوسی ہو رہی تھی، اب دبئی سے بر صغیر کی جاسوسی ہو رہی ہے۔ عین ممکن ہے یہ اطلاع ہمیں سی آئی اے نے دی ہو، جو انفارمیشن موساد کے پاس ہے وہ سی آئی اے کے پاس ہوتی ہے، کم از کم 80% شیئرنگ ہوتی ہے۔ سی آئی اے نے ہمیں کئی دفعہ بتایا کہ انڈیا کے عزائم خطرناک ہیں۔ ایک دفعہ تو سی آئی اے کا چیف سیدھا دلی گیا واشنگٹن سے اور کہا پاگل ہو، ان کے پاس 100-150 ایٹم بم پڑے ہیں، پرزے جوڑ کے تمہیں اڑا دیں گے۔ اس کی وجہ ہے امریکی نہیں چاہتے جنگ ہو۔ دیکھیے امریکی ہمارے حامی نہیں ہیں، لیکن وہ جانتے ہیں کہ اگر جنگ ہوگی تو ان کے اپنے مفادات بھی خطرے میں۔ پاکستان کے بغیر افغانستان کے معاملات کیسے سیٹل ہوں گے؟ لیکن وہ ہم سے بھی ایک سطح پر وہ ہم سے بھی تعلق رکھتے ہیں نا، اپنے چاہے مفاد کے لیے، صحیح اپنے مفاد کے لیے رکھے جاتے ہیں۔ تعلقات قوموں کے اور کس چیز کے لیے ہوتے ہیں؟ یہ کوئی دوستی اور رشتہ داری ہے؟ ٹھیک ہے، لیکن ہارون صاحب یہ جو حملے کی بات ہو رہی ہے بھارت سے متعلق، دیکھیں نا، صرف وزیر خارجہ نے نہیں کہا، صرف وزیر خارجہ نے نہیں کہا، اس کے بعد وزارت خارجہ کے ترجمان نے کہا۔ پھر اس کی کوئی ضرورت نہیں تھی اگر معاملہ سنگین نہ ہوتا کہ معید یوسف کہتا۔ دیکھو نا، معید یوسف نیشنل سیکورٹی ایڈوائزر کہہ رہا ہے، اور کیا کہہ رہا ہے کہ ایک نیوکلیئر پاور ہے پاکستان۔ دیکھیے ہلکا سا اشارہ دیا جاتا ہے نا۔ چلیے ہارون صاحب، ابھی ہمیں پتہ ہے اور باقاعدہ انہوں نے کہا کہ معید یوسف صاحب نے کہا ہمارے پاس بڑی قابل اعتماد معلومات ہیں کہ سرجیکل سٹرائک ہوگی، ریلائبل انٹیلیجنس۔ اب سفارتی سطح پر پہلے اس چیز کو قصہ سے ہمیں بتانا ہوگا، پورٹریٹ کرنا ہوگا کہ یہ ہونے جا رہا ہے۔ ٹھیک کیا اس دفعہ اس معاملے کو کم از کم ٹھیک ہینڈل کیا ہے، دنیا کو پہلے ہی صحیح بتا دیا ہے، وارن کر دیا ہے۔ اور میرا خیال ہے کہ امریکہ اور یورپ کے اہم ممالک کہہ چکے ہوں گے امریکہ کو کہ بھائی یہ قوم جتنی مرضی نکمی ہو، جنگ لڑنا اس سے بہتر کوئی نہیں جانتا، تو وہ کرے گا۔ اگر ہے فرض کیجئے یہ ہمارے مقدر میں لکھا ہوا کہ حملہ کرے تو پھر ٹھیک ہے، حملہ کرے، یعنی بچنا چاہیے جنگ سے، اس لیے جنگ ہے تو کوئی اچھی چیز نہیں ہے، تو پھر بھگت لیں گے۔ پھر ان کے میں نے ایک دفعہ ایک کمیونسٹ سے کہا تھا جو روس کی حمایت کر رہا تھا 81 میں، اور اس نے مجھ پہ طنز کیا۔ اب یہ سوشل میڈیا پہ لوگ مجھے پہ طنز کرتے رہتے ہیں کہ یہ کمیونزم کی مخالفت کرتا ہے، گویا کہ میں امریکہ کا حامی تھا، تنخواہ ملتے تھے مجھے امریکہ۔ اس نے کہا کہ تم لوگ روسیوں کو نکالو گے۔ میں نے کہا ہم نہیں نکالیں گے، جو اہل افغانستان کے لوگ ہیں وہ نکالیں گے، رہ گئے تم۔ اس نے کہا روس پاکستان پہ بھی قبضہ کر لے گا۔ میں نے کہا پھر کیا ہوگا، روس افغانستان پہ قبضہ کرے گا، اس کے حامی 200-400 ہیں، 200-400 کو ان کے حملے کے دوران ہم قتل کر دیں گے۔ ٹھیک ہے، انڈیا کے حامیوں کا کیا ہوگا اس ملک میں؟ انڈیا کی حامیوں کا کیا ہوگا؟ مارجنلائز ہو جائیں گے۔ وہ قتل تو نہیں کرنا تھا، وہ تو میں نے اس کو مطلب ڈرانے کے لیے کہا، مارجنلائز ہو جائیں گے۔ پرویز رشید اینڈ کمپنی جنہوں نے نواز شریف کو یہ سبق پڑھایا ہے کہ پرو انڈیا پالیٹکس کرے، پرو انڈیا پالیٹکس نہیں ہو سکتی۔ کیا نواز شریف صاحب کو سبق پڑھایا جا سکتا ہے ہارون صاحب؟ نواز شریف تو ایک خالی الدماغ آدمی ہے، اس نے زندگی بھر، عمران خان نے تو پھر چند کتابیں پڑھی ہیں، وہ 3 بار اس ملک کا وزیر اعظم رہ چکا ہے، 100 دفعہ رہ لے، اس نے کبھی کوئی کتاب نہیں پڑھی۔ جو آدمی اتنے بڑے کرائسس سے گزرتا ہے، وہ تو دباچہ جاوید ہاشمی کا میں نے لکھوا کے دیا اسے، نواز شریف سے اصرار کر کے۔ وہ تو میں نے کہا آپ نے لکھنا ہے، آپ کسی آدمی کو بلائیں، اس کو پوائنٹ سے لکھا دیں۔ جاوید ہاشمی کہہ رہا تھا، میں جدہ گیا، جاوید ہاشمی نے کہا میاں صاحب دباچہ نہیں لکھ کے دے رہے۔ وہ دباچہ کہاں سے لکھے، اس کو کیا پتا بیچارے کا؟ میں نے کہا کسی سے کہیں پوائنٹس اس کو بتا دے، وہ لکھ دے گا، اس کو دیکھ لیں۔ اور نواز شریف کو جو 8 سالہ تنہائی ملی، اس میں تو اسے کم از کم 3 کتابیں لکھ دینی چاہیے تھی۔ نواز شریف نے بی اے کے پیپر many a people believe خود نہیں دیے تھے، ماجد نے بھی ویسے خود نہیں دیے تھے۔ آج ساری خطرناک خبریں ہیں کہ آپ ساری خطرناک خبریں آج دے رہے ہیں۔ میں نے عمران خان سے کہا تمہارے کزن ہیں جو ویسے ایک جنٹلمین ہے، بی اے کے پیپر خود نہیں دیتے۔ لاہور کے امراء میں یہ رواج تھا کہ ان کے بچے خود پیپر نہیں دیتے تھے، وہ کسی کے ذریعے دلوائے جاتے تھے۔
میری آنکھوں کے سامنے پنجاب یونیورسٹی میں ایسے درجنوں واقعات ہوئے. اب تو مشکل ہو گیا ہے نا, اب تو کمپیوٹرائز سسٹم ہے, تو ناممکن ہو گیا, اب تو کمپیوٹرائز سسٹم ہے. ٹھیک ہے چلیے ہارون صاحب, میں ویسے ریلوے کی بات کرنا چاہتی ہوں. میں نے تو اپنے کانے سے سنا ایک آدمی دوسرے سے سودا بازی کر رہا ہے کہ نہیں اتنے پیسے دو, اتنے پیسے. کس بات پہ ہارون صاحب؟ پرچہ لکھ دے کے اتنے پیسے دو. لیکن ہارون صاحب اب تو آئی ڈی کارڈ سسٹم دیکھنا ہے, بیٹھنا ہے, اب تو بڑا مشکل ناممکن کام ہو گیا یہ. وزیر ریلوے دن جاتے ہیں, پہلے دن ہی شدید مایوسی پھیلا دیتے ہیں, خود بھی مایوس ہو جاتے ہیں. اصل میں جانتا ہوں خوب اچھی طرح, میں نے ان کو شامل کرایا تھا تحریک انصاف میں. اعظم سواتی صاحب جی یہ تو سینیٹر تھے مولانا فضل الرحمان کے. میں نے ان سے کہا 2.5 کروڑ روپے دے کے سینیٹر بننے سے بہتر نہیں ہے آدمی مفت میں سینیٹر بن جائے. اور ان کے بارے میں بہت اخبار میں غلط پروپیگنڈا کرتے ہیں, کرپٹ وغیرہ, یہ قطن نہیں ہے, کاروباری آدمی ہے. انہوں نے ہی ارنڈ اے لاٹ آف منی ان یونائٹڈ اسٹیٹس. اور میں نے ان سے کہا اکیلے جائیے اپنی کار پہ بیٹھ کے, عمران خان صاحب سے کہیے غیر مشروط طور پہ میں پارٹی میں شامل ہوتا ہوں. بھائی آپ سینیٹر ہیں, اگلی دفعہ آپ پھر سینیٹر بن جائیں گے اور وزیر بھی شاید بن جائیں. وہ تو شاید والی بات تھی, بہرحال بن گئے. متحرک بہت ہے. بات ٹھیک کہیں غلط طریقے سے. انفراسٹرکچر تباہ ہو چکا ہے. کب تباہ ہوا تھا انفراسٹرکچر؟ 50 برس پہلے ریلوے کے وزیر تھے, وہ اپنا کیا نام تھا ان کا, بعد میں وزیر اعظم بھی رہے, نگران وزیر اعظم, جتوئی صاحب وزیر اعظم تھے نا, وزیر اعلیٰ بھی رہے سندھ کے, جی غلام مصطفیٰ جتوئی. وہ کہتے تھے انفراسٹرکچر ختم ہو چکا ہے. 1970 میں کہہ رہے, 72 میں کہہ رہے تھے. بھائی یہ انگریزوں کا بنایا جو انفراسٹرکچر تھا, پٹڑیاں ادھڑ چکی ہیں, ورکشاپوں کی حالت خراب ہے. آپ ریلوے کو سمجھتے ہیں, لوگ ریلوے کو بس سمجھتے ہیں ریل گاڑی چل رہی ہے. یہ 32 محکمے ہیں, 32 ٹیکنیکل, مکینیکل, سول, ہیں جی. ان کے یہ اتنا بڑا تو ان کے پاس کلب ہے کئی ارب روپے کا, یہ اپنا نہر کنارے رائل پام کلب, جو 10 کتنے سے میں ہو گیا, 1.5 سال ہو گیا سپریم کورٹ کو فیصلہ کیا, جو شیخ رشید صاحب آؤٹ سورس نہیں کر سکے. دیکھیے ریلوے کو ٹھیک کرنے کی اگر کوئی کوشش کسی نے کی, وہ سعد رفیق نے کی. 17 روپے آمدن تھی, 50 ارب ہو گئی. حادثات کیوں ہوتے ہیں بھائی؟ وہ ایک ایلیبوریٹڈ سسٹم ہے پورا کہ ہر آدمی کس طرح کام کرے گا. اگر چوکیدار موجود ہی نہیں ہے پھاٹک پہ, اسے بر وقت بند نہیں کرتا. آپ کو پتہ ہے کہ اتنا ماڈرن سسٹم اس زمانے میں بھی یہ تھا کہ ریل پہ وہ پاؤں اس کا رکھا ہوتا ہے ڈرائیور کا, جی, اسے ایک اسسٹنٹ دیا جاتا ہے کہ اگر اسے نیند آ جائے تو وہ دوسرا آدمی. آپ کو پتہ ہے یہ ڈرائیور کیا کرتے تھے؟ اس پہ اینٹ رکھ کے سو جاتے تھے. اب تو خیر سینسر ہے. اچھا پاؤں کیوں رکھا رہتا تھا؟ کہ بھائی پاؤں رکھا رہے گا, اگر وہ سو بھی جائے وہ سلو ہو جائے گی, رک جائے گی, بریک لگ جائے گی نا. سینسر بھی یہی کام کرتا ہے. جی. خریداری میں اتنا گھپلا ہے, اتنی رشوت ثانی ہے. انجنوں کا بھی بڑا مسئلہ رہا ہے ہارون صاحب پچھلے دنوں, تو انجنوں کا بھی, ریل کے انجنوں کا بڑا مسئلہ رہتا ہے. اچھا شیخ رشید صاحب نے 11-12 گاڑیاں چلا دی. بھائی ریزرو میں فرض کیجئے مہمان آنے والے ہیں, ریزرو میں ایک بوتل رکھی ہوئی ہے پانی کی یا کوکا کولا کی, آپ ریزرو انجن بھی سارے اور ریزرو ڈبے بھی سارے چلا دیے, گاڑیاں ریلوے کو تباہ کر دیا شیخ رشید صاحب نے. اور آئی ٹی کا جو عالی شان محکمہ اس نے بنایا تھا سعد رفیق نے, انہوں نے اس کو برباد کر دیا. ان لڑکوں نے اربوں روپے بچائے, ہمارے سسٹم بنایا آئی ٹی کا. آپ کو پتہ کتنے % بکنگ ہو گئی تھی ریلوے کی؟ ای ٹکٹنگ ہو گئی تھی 17%, اور 2-3 سال میں یہ 100% ہو جاتی. آپ کو گھر پہ ایک نمبر موبائل پہ آتا اور آپ سفر کرتے. کتنی سہولت تھی. شیخ صاحب نے اسے برباد کر دیا کیونکہ انہوں نے اپنے محلے کے لونڈے رکھنے ہوتے ہیں. ٹھیک, ان کو یہ پرابلم ہے. اور سارا وقت سیاست کرتے تھے. سعد رفیق صاحب پہ بھی مجھے اعتراض تھا, لیکن وہ اس نے محنت کی اور اس پہ کوئی داغ نہیں ہے. سعد رفیق صاحب نے یقینی طور پر, سعد رفیق صاحب پہ بھی مجھے اعتراض تھا کہ آپ سیاست کو وقت نہ دیں. وہ کہتے ہیں جی لالو پرساد نے ریلوے ٹھیک کی جی انڈیا کی. لالو پرساد نے نہیں کی تھی, وی پی آنند نے کی تھی جو ایکسپرٹ تھا. وہ اتنا بڑا ایکسپرٹ تھا پلاننگ کا کہ وہ انڈیا کے پلاننگ کمیشن کا چیئرمین بنا. تباہی میں کس کس نے حصہ ڈالا؟ تباہی میں سول سروس نے حصہ ڈالا, یونینوں نے حصہ ڈالا, لیفٹ کی یونینوں نے بھی, دوسری یونینوں نے بھی. اور ریلوے میں ملازم جو ہیں ضرورت سے 2 گنا ہیں. اب اس کا علاج یہ نہیں ہے کہ ان سب کو نکال کے باہر پھینک دیں. دیکھیں آپ ریل بند نہیں کر سکتے, آپ یہ بند کر سکتے, ریل نہیں بند کر سکتے. ریل دفاعی ضرورت بھی ہے,
یہ ایران کے بارڈر کو ٹچ کرتی ہے، انڈیا کے بارڈر کو ٹچ کرتی ہے، افغانستان کے بارڈر کو ٹچ کرتی ہے. یہ ٹھیک کیسے ہو سکتی ہے؟ کیسے؟ بالکل سمپل نسخہ ہے. انتظامی اصلاحات تو کرنی ہوں گی نا. مال گاڑیوں سے پیسہ کمایا جا سکتا ہے، مسافر گاڑیوں سے نہیں. شیخ صاحب نے خسارے میں اضافہ کیا. وہ تو کہتے ہیں میں نے بڑی بہتری کی. ان کے کہنے پہ نہ جائے نا، ہم ڈیٹا دیکھتے ہیں.